بچوں میں جنم لینے والی ایک ایسی نئی بیماری جو ان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، وقت سے پہلے کمزور کر دے۔ جی ہاں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ آج اس پر بات کرتے ہیں اور آپ کو نئی معلومات دیتے ہیں کہ یہ کیوں ہے اور کیسے ہے اور اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ ممتاز طبی معالج حکیم دانیال شیخ موجود ہیں۔ آپ لانگجیوٹی اور بیوٹی ایکسپرٹ ہیں، بچوں کے امور پر بہت تجربہ رکھتے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر بچوں میں یہ نئی طرح کی جو بیماری ہے جو ان کو وقت سے پہلے کمزور کر رہی ہے، یہ کیا ہے؟ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب، یہ بچوں میں کیا ہے بیماری جس کا آپ بہت ذکر کرتے ہیں اور آپ بار بار اس کو عمل کو دہراتے ہیں، اپنے آرٹیکلز میں بھی دہراتے ہیں کہ آنے والی جنریشن جو ہے ہمیں اس کی آج فکر کرنی چاہیے؟ دیکھیں شہزاد بھائی، آپ بڑی بس بات کر رہے ہیں۔ ہمارے جو بچے ہیں نا، وقت سے پہلے جو ہے نا وہ جو بڑھاپے کی علامات ہیں نا وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، وہ کمزوری اور نکاہت، جیسے آنکھوں کا کمزور ہونا، بالوں کا سفید ہونا، چہرے پہ جھریاں پڑنا، دل نہ کرنا کوئی بھی کام کرنا، سستی، کاہلی جو ہے، جو بڑھاپے کی نشانی ہیں وہ بچوں میں سامنے آ رہی ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے اندر سب سے پہلا جو کام ہے نا وہ یہ کہ اسکول میں ٹیچر کو یہ گائیڈ لائنس دی جائیں کہ بچوں کو یہ ٹریننگ دیں، بچوں کو بتائیں۔ ظاہر ہے ان ٹیچرز کی ٹریننگ بھی ضروری ہے، بتایا جائے کہ بچوں نے کھڑے کیسے ہونا ہے، چلنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے۔ یہ فری میڈیسن ہے، پوسچر میڈیسن۔ اچھا، آپ کا پوسچر جی، یہ آپ کی فری میڈیسن ہے، ٹھیک ہے، باڈی پوسچر جو ہے وہ اگر آپ یہ سیکھ جائیں، یہ جان جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ بے شمار امراض ایسے ہیں جو کہ ہمارے اندر، جس کو آٹو امیون ڈس آرڈرز کہتے ہیں، جو اندر کا آپ کے اپنے سیلز ہیں، جو آپ کا اپنا ڈیفنس میکانزم ہے، وہ آپ کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کی بیماریاں آپ کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہیں، کمزوری آتی ہے، پھر بیماری آتی ہے۔ صحیح۔ تو بچوں کو یہ بتایا جائے، یہ سکھایا جائے، یہ سمجھایا جائے کہ بیٹا آپ نے بیٹھنا کیسے، چلنا کیسے، کھڑے کیسے ہونا ہے۔ تو میں یہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاؤں گا، چاند ایک بات بتاؤں گا کہ سب سے پہلے بچوں کو بتائیں کہ آپ نے ہیل کو نیچے لگانا ہے، ایڑی کو نیچے لگانا ہے، چلتے وقت ہیل نیچے لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے بچے جو ہیں وہ پنجے کے بال ہیل پور نیچے لگاتے ہیں، پنجے کے بال چلتے ہیں، اچھل چلتے ہیں۔ دوسرے لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیسے چل رہا ہے۔ کوئی بھی گائیڈ نہیں کرتا، بتاتا نہیں ہے، گائیڈ نہیں کرتا کہ بیٹا ایسے چلنا ہے۔ سب سے پہلا کام کرنا ہے، آپ نے ہیل کو نیچے لگانا ہے، ایڑی کو نیچے لگانا ہے، پنجہ پورا لگائیں اور پھر آپ چلیں۔ دوسرا، آپ کمر کو سیدھا رکھیں، جی، کمر کو سیدھا رکھیں، ٹھیک ہے، یعنی بیٹھتے وقت خاص کر، ہاں، بیٹھتے وقت کمر کو سیدھا رکھیں، ٹھیک ہے۔ کھڑے بھی جو ہے نا سیدھا ہونا ہے اور پاؤں کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ ایسے نہیں رکھنی۔ اچھا، کھول کے بچے جو ہے نا کوئی پتہ نہیں ایسے چلتے ہیں، کچھ لوگ ایسے چل رہے ہوتے ہیں بچے، کوئی گائیڈ نہیں کرتا، بتاتا نہیں کہ پاؤں سیدھے رکھنے ہیں، ایسے نہیں رکھنے۔ سیدھے پاؤں رکھیں گے تو آپ کا پورا کا پورا جو سٹرکچر ہے، جو اسکیلیٹن ہے، آپ کا ڈھانچہ پورا جو ہے اس پورے پہ اثر پڑتا ہے۔ شہزاد بھائی، آپ حیران ہوں گے کہ جو ایسے پاؤں رکھتے ہیں ان کا منہ جو ہے نا، اس کی شیپ جو ہے نا اس جبڑے کی، وہ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ بالکل یہاں تک اثر چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ سائنس ہمیں آج بتاتی ہے کہ اگر آپ پاؤں ایسے بچے رکھ رہے ہیں، ترچھے پاؤں رکھ رہے ہیں، تو ان کا جبڑے کا جو ڈیزائن ہے اس کا وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور وہ ان کا جو ہے نا آپ تھوڑی نیچے پیچھے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور منہ ایک عجیب سا چبی سا قسم کا منہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ اگر آپ سیدھے پاؤں رکھتے ہیں تو آپ کی شیپ جو ہے نا، آپ کی تھوڑی آپ کی شیپ جو ہے نا وہ جا کی بالکل ٹھیک رہتی ہے، یہاں تک کہ آپ کی دانتوں کی شیپ بھی ٹھیک رہتی ہے۔ اتنا زیادہ اس پہ اثر پڑتا ہے۔ صحت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایسے بچے جو اپنے پوسچر کو صحیح رکھتے ہیں، اس کے اندر ان کی ذہانت کے اوپر اگر دیکھا جائے تو ان کا آئی کیو لیول بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کی ڈلنس کم ہو جاتی ہے، چیزیں ان کو یاد بھی جلدی ہوتی ہیں، میموری بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، امپروو ہو جاتی ہے، نیند جو ہے ان کی بہتر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کھانے کا پیٹرن بہتر ہو جاتا ہے۔ پوسچر میڈیسن فری میڈیسن ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں تمام لوگوں کو، ایسے استاذہ کرام جو ہیں، والدین جو ہیں، اس پہ غور کریں، اس کو اسٹڈی کریں، اس سسٹم کو دیکھیں اور چھوٹی چھوٹی ٹپس جو ہے نا ان کے اوپر عمل کر کے آپ بچوں کی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری نیشن ہے، ہماری جنریشن ہے، اگر آج یہ کمزور ہو جائے گی، کل بیمار ہوگی
تو ہمارے ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ حکیم صاحب آپ بچوں کی بات کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے ہم خود جو ہے وہ صحیح نہیں چلتے اٹھتے بیٹھتے، نہیں صحیح چلتے، صحیح بات ہے، صحیح بالکل صحیح بات ہے. ہم نے تو بیٹھتے وقت وہ کمر کو ایسے گجھو کر لینا ہے اور کندھے چلنا ہے تو کندھے جھکا لینے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ بہت زیادہ کھینچ کے رکھنا پیچھے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بہت زیادہ جھکنا بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک نارمل پوزیشن میں رہیں اور پاؤں کو سیدھا رکھیں، پاؤں کو ٹیڑھا نہ کریں، پاؤں سیدھے رکھیں. چلتے وقت ہیل کو پہلے نیچے لگائیں اور سامنے اسٹریٹ جو ہے نا سامنے کی طرف سامنے سیدھا دیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ اونچا دیکھیں یا بہت زیادہ نیچے دیکھیں. تو آپ کے چلنے میں اور اٹھنے بیٹھنے میں یہ فرق آنا شروع ہو جائے گا. تو آپ کی بونز پہ جو سٹریس ہے، اصل میں پرابلم جو آتا ہے نا وہ سٹریس کا آتا ہے. اچھا، وہ انجانا سٹریس جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، وہ ہم اپنی باڈی کو دے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے سیلز جو ہے نا اندر ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں اور ایجنگ پروسیس جو ہے نا وہ تیز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وقت سے پہلے لوگ بوڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ جو ہیں وہ اتنی جلدی بوڑھے نہیں ہوتے تھے. اب بہت جلدی بوڑھے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو سائنس سمٹمز ہیں وہ جلدی آنا شروع ہوتے ہیں. بچوں میں اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی ہماری ٹانگیں درد کرتی ہیں، سر میں درد رہتا ہے، کمر میں درد رہتا ہے. ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار چھوٹے بچوں کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ ان کو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہم پراپر طریقے سے بتا نہیں سکے، سیکھ نہیں سکے، ہم سکھا نہیں سکے. تو ناظرین یہ دیکھیں کتنی اہم بات تھی کہ باڈی پوسچر جو ہے وہ کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے آپ کی صحت میں. اور یہ جیسے حکیم صاحب نے بتایا کہ ایک مفت میڈیسن ہے ایک طرح سے نا. آپ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ آپ بھی صحت مند رہیں اور آپ کی آنے والی نسل جو ہے جس نے کل کو سارا نظام سنبھالنا ہے وہ بھی صحت مند ہو سکے. امید ہے ہماری ویڈیو سے آپ ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اور اس پر مزید غور کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان شہزاد چودھری اور حکیم دانیال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.